ویلکم بیک. جو صاحب حالیہ ضمنی الیکشن میں آپ نے دیکھا پاکستان مسلم لیگ نون نے واضح برتری حاصل کی اور پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں کیوں پیچھے جا رہی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ سر دیکھیں جو پاکستان مسلم لیگ نون نے دوسری سیٹیں نکالی ہیں، پنجاب میں ان کی گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، فنڈز کی یوٹیلائزیشن ہوئی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کمزور ہے پنجاب کے اندر. ہم لوگ محنت کریں اور انشاءاللہ تعالی سلو اینڈ اسٹڈی پر پاکستان پیپلز پارٹی کم بیک کرے گی پنجاب کے اندر. تو اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا، ہمیں محنت کرنی پڑے گی. تو جو الیکشن ہوا یہ ٹھیک ہوا؟ اس میں کوئی دھاندلی والا تو نہیں آپ کہیں گے؟ ٹو بی آنیسٹ ود یو میں نے اتنا میڈیا دیکھا نہیں ہے، پر ایک دو چیزیں میں نے پڑھی ہیں جو ہمارے ذوالفقار کھوسہ صاحب تھے غالباً، ڈی جی خان سے دوست محمد کھوسہ کھوسہ صاحب، ذوالفقار صاحب کے بیٹے ہیں. دوست جی جی کھوسہ، ہاں. تو انہوں نے ایلیگیشنز لگائیں، تو اس کو ضرور پروب کرنا پڑے گا. تو میں اس پر ابھی کمنٹس نہیں کر سکتا جب تک میں نے خود کوئی چیز اپنے کانوں سے سنی نہ ہو یا دیکھی نہ ہو. میں کیونکہ دو کل سے میرا فیملی میٹرز میں بزی تھا، تو جی اس جی. پر پھر میرے کمنٹس کرنا. مانڈلا صاحب، حالیہ جو ضمنی الیکشن ہوا پاکستان مسلم لیگ نون نے واضح برتری حاصل کی، اس میں قومی اسمبلی کی 6 کی 6 اور پنجاب اسمبلی کی 7 میں سے 6 نشستیں لی ہیں، تو اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو میجر پلیئر تھا تو اپوننٹ پی ٹی آئی، تو پی ٹی آئی نے میرا خیال کو بائی کاٹ کیا ہوا تھا. 2 نشستوں کے اوپر ان کا انٹرسٹ تھا، ایک یہ جو کے پی کے میں تھی عمر ایوب صاحب والی، اور دوسری لاہور جو ہے میاں اظہر صاحب والی سیٹ. تو وہاں بھی جو حالات تھے، پورا دن پکڑ دکڑ لاہور کا منظر آپ کے سامنے تھا. یہاں بھی جو سوشل میڈیا میں سامنے آ رہے ہیں، کوئی وہ اپنی ویڈیو ریکارڈ کرا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں فارم 45 اور 47 کے صورتحال. پھر پیپل پارٹی جو سمجھ لو اتحادی ہے، ان کی وجہ سے وہ حکومت قائم ہے. تو وہاں دوست محمد کھوسہ صاحب نے جو ساری دنیا کے سامنے بتایا کہ ہم کتنی لیڈ سے جیتے تھے اور کس طریقے سے ہم جو ہے وہ ہرایا گیا ہمیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ کو ہم نہیں کہہ رہے، انٹرنیشنل اداروں کی رپورٹیں بھی پہلے الیکشن کے اوپر جو ہے 8 فروری 2024 کے اوپر آ چکی ہیں. تو عوام یہ چاہتی ہے کہ صحیح جب تک ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن، جو ووٹ بندہ کسی کو دے وہ اسی کے کھاتے میں اکاؤنٹ ہو، پھر جا کر ملک آگے ترقی کرے گا. عوام کو پھر وہ بندے لوگ جو ہے نا وہ جواب دہ ہوں گے. ابھی جو نظام فارم 47 اور 45 کی گیم چل گئی ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے. میرا خیال ہے کہ انہی کے اپنے جو ہے نا یہ چودھری صاحب والے گورنر جو پنجاب ہے ہمارے سلیم حیدر صاحب، انہوں نے چند ماہ پہلے کیا کہا تھا کہ پورے ملک میں فارم 47 کی حکومت ہے. یہ ہمارے بیان نہیں ہے. پھر مجھے بتائیں کہ جو قاسم ٹسوری ہے وہاں گورنر سندھ، اس نے چند تھوڑا ٹائم پہلے کیا کہا کہ ووٹ سوچ سمجھ کے دینا، اگر نہیں سوچ سمجھ کے دو گے تو پہلے بھی تو آپ نے دیا تھا نا، اگر نہیں نکلا تو پھر کیا. تو میرا ہے کہ یہ ایک عوام کو مایوس کرنے والی بات ہے کہ جو اہم عہدوں کے اوپر لوگ ہوتے ہیں وہ جب اس طرح کی جو ہے نا وہ باتیں کریں گے تو میرا خیال وہاں پھر کیا سوچے گی. ایک دیکھو یہی ایک طاقت ہوتی ہے عوام کے پاس ووٹ کی کہ جناب ٹھیک ہے آپ نے ہماری ویلفیئر کے لیے کچھ نہیں کیا، ہمارے علاقے کے لیے کچھ نہیں کیا، فلاح و بہبود کے لیے کچھ نہیں کیا. مولانا صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. چو صاحب، اپوزیشن کے احتجاج کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ رات بھی جو ہوا ڈیالہ کے باہر وہ آپ نے دیکھا ہوگا. سر ان کا کام یہ ہے، ان کی جب سے یہ وجود میں آئی اب تحریک انصاف، ان کا کام یہ احتجاج کرنا. ان کا یہ اسمبلیز کے اندر بیٹھے ہوئے، ان کو چاہیے کہ وہ اسمبلی کے اندر اپنے لوگوں کا ایشوز اٹھائے، اپنے صوبے کا ایشو اٹھائے، اپنی کانسٹیٹوئنسیز کے ایشو اٹھائے اور نیشنل انٹرسٹ پہ بات کرے. تو ان کا تو کام یہی ہے صبح دوپہر شام احتجاج کرنا، اور تو اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے. ویسے منتخب وزیر اعلیٰ کی ملاقات کروا دینی چاہیے بانی پی ٹی آئی سے، کیا خیال ہے آپ ایز اے وزیر؟ سر یہ تو ایک کورٹ کا معاملہ ہے، اگر کورٹ اجازت دیتی ہے تو کیوں نہیں کرایا جائے گا. وہ کہہ رہے کورٹ نے اجازت دی ہے جی. اگر کورٹ کی اجازت ہے تو وہ دکھائے ان کو، تو کیوں نہیں کرائے گے. ہوم یہی کہہ ڈپارٹمنٹ رہے والے ہیں کرا دیں گے، اس میں تو کوئی ایشو نہیں. مانڈلا صاحب، اپوزیشن کا کورٹ ایشو احتجاج رات بھی آپ نے دیکھا وہ جو ڈیالہ کے باہر ہوا، کیا کیا ہو رہا تھا، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھو احتجاج کرنا ہر شہری کا آئینی قانونی حق ہے. پورامن پورامن ہی ہوتا ہے، اور کو وہاں کوئی پورامن ہوا نہیں نا، ماضی میں دیکھیں پورامن ہوتے نہیں. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ جب ابھی وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں تو دنیا دیکھ رہی ہے نا کہ عدالت کا آرڈر موجود ہے.
کہ فیملی کے لیے جو دن وقف ہے، ان کے سیاسی یا وکلا کی ٹیم کے لیے وقف ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر تو پیپل پارٹی بھی اپنا بتا رہی ہے، اور یہ جو کنڈی صاحب ہیں ان کے اپنے پیپل پارٹی کے گورنر، انہوں نے بھی کہا کہ اگر ملاقات ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیا حرج ہے اس میں؟ تو یہ تو ایک وہ بندھن ہے کہ بھائی عدالتوں کا فیصلے، ابھی جیسے یہ میرا خیال ہے کہ جب سے جو حکومت گئی ہے پھر دوسرا آیا نظام، تو اس کے بعد آئین کے اوپر بھی عمل نہیں ہوا، کہ ابھی جیسے حکومت گئی تو کے پی کے اور پنجاب اسمبلی دونوں کو جب ڈیزالو کیا گیا تو بتایا کہ 90 دن میں الیکشن آئین کہتا ہے، لیکن آئین کی جو پاسداری کسی نے کی، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا کہ آپ الیکشن کرائیں، اس کے اوپر عمل نہیں ہوا۔ پھر حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا کہ مخصوص نشستیں ان کو دیے جائے، لیکن میرا اس کے اوپر بھی عمل نہیں ہوا، اور ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ کا آرڈر موجود ہے کہ بھائی ان کی ملاقات کروائیں، لیکن اس کو آگے سننے کو تیار نہیں ہے۔ جب آپ کا ملک دیکھو آئین اور قانون کے اوپر چلانا نا آپ نے، جب آئین اور قانون یا عدلیہ کے احکامات پہ عمل نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ معاشرے میں انریسٹ پیدا ہوگا، اور وہ انریسٹ کی طرف عوام کے پاس اور تو کوئی راستہ نہیں ہے، یہی ہے کہ عدالت میں جائے، عدالت آرڈر دیتی ہے، اس پہ کوئی عمل نہیں کرتا، جب نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ احتجاج کریں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ سارا ہی جو ہے نا، یہ الزام ٹھہرا دینا احتجاج کرنے والوں کے اوپر، ان کا تو کام ہے کہ جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے احتجاج کرنا اس کا حق ہے، اور ایڈریس کرنا حکومت کا، جیسے ابھی یہ سی ایم کے پی کے بنے جیسے الفریدی، جی تو میرا خیال پہلے دن ٹیلی فون کے اوپر بھی بات ہوئی پرائم منسٹر کے ساتھ، تو پرائم منسٹر نے مبارکباد دی، تو پھر وہاں اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ بھائی ہماری ملاقات لیکن مانا صاحب سی ایم کا یہ کام نہیں ہے، جیسے وہ نعرے لگا رہے ہیں نا، ایسا سی ایم کا کام نہیں یہ ہوتا، کیا کام ہوتا جذباتی نارے لگانا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر کیا دوں گا، کہا اس نے؟ میں کیا کر دوں؟ وہ سوشل وہ میڈیا آئین پر اور دیکھیں۔ قانون کے دائرے کے اندر ہی جا کے سارا کچھ کہہ رہا ہے نا، کوئی باہر تو نہیں جا رہے کہیں کہ بھائی ساری پارٹیاں ایسی کرتی ہے، کسی کا بھی لیڈر ہو، کہ یہ حالات ہم نے دیکھے۔ میرا خیال ہے کہ جب محترمہ کی شہادت ہوئی یا جو بھی ایسے سینیریو جو نون لیگ کے ساتھ جب ہوتا تھا، یہ مریم خود جو ہے نا وہ نیب کے میں آپ کی طرف آتا ہوں، میں نے چور صاحب سے نا، چور صاحب گلگت میں نہیں، یہ جو بات جی دستگیر صاحب نے کہی ہے میں اس کو کریکٹ کرنا چاہتا ہوں معذرت کے ساتھ۔ جب محترمہ کی شہادت ہوئی ہے تو سندھ میں ایک ایسا ماحول تھا کہ بندہ تصور نہیں کر سکتا۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے، مرد ہور آصف زرداری نے اس وقت کھپے پاکستان کا نعرہ لگایا تھا، ہم نے اپنی جانیں دی، ایک قید و صحبت کی جو جیلیں وہ سزا برداشت کی ہے، پر ہم نے کبھی بھی ملک کے پاکستان کے خلاف، اپنے قومی اداروں کے خلاف کبھی بات نہیں کی۔ جہاں تک سی ایم کے پی کے کی تقریر کوئی معاشی تقریر نہیں ہے، نہ وہ صوبے کے اندر اسٹیبلٹی لانے والی کی تقریر ہے، وہی ان کی ہے جو ان کو ملی ہوئی ہے وراثت میں، کہ بس گالیاں نکالے جائیں، ملک کو گالیاں نکالیں، پاک فوج کو گالیاں نکالیں، سیاسی لوگوں کو گالیاں نکالیں، اداروں کو گالیاں نکالیں۔ جب آپ کسی ذمہ دار عہدے پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کسی فرد واحد کے یا کسی ایک جماعت کے نہیں نمائندے ہوتے، پورے صوبے کے نمائندے ہوتے ہیں، اسٹیٹ کے نمائندے بالکل ہوتے ہیں۔ بالکل تو پیپلز پارٹی کو نہ کمپیئر کرے اس کے ساتھ۔ پیپلز پارٹی یہ 100 بار بھی پیدا ہو تو پیپلز پارٹی کی طرح یہ نہیں بیہیو کر سکتے، نہ قربانی دے سکتے۔ پیپلز پارٹی ملک بچانے والی جماعت ہے اور بنانے والی جماعت ہے سر۔ نہیں چور صاحب، میں نے اس جو ہے نا تناظر میں بات نہیں کی، میں نے کہا جب محترمہ کی شہادت ہوئی تو میں اتفاق سے اس وقت سندھ میں ہی موجود تھا، حیدرآباد میں، اور جو 3-4 دن کے حالات ہیں جو عوام و ناس کا ایک اندر غصہ ہوتا ہے، کارکنوں کا ہوتا ہے، بالکل محبت ہوتی ہے، آپ وہ تصور لیڈرشپ نہیں کر پیپلز پارٹی کی سکتے۔ تھی جس نے یہ پیپلز پارٹی کی میں وہی لیڈرشپ عرض نے کر کیا رہا ہے ہوں کہ جتنا نقصان ہوا ہے، بینک کیا، بلڈنگز کیا، ٹرانسپورٹ کیا، جیسے جلائی کی، جو وہ میں منظر کشی جو ہے نا وہ بندہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ تو بات جو آپ نے کہا کہ زرداری صاحب نے بالکل نعرہ لگایا کہ پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا اور لوگوں کو کول ڈاؤن کیا، لیکن یہ 4-5 دن بعد کی بات ہے۔ جو 4-5 دن ہوتا رہا وہ تو غصہ غضب جو ہے نا وہ تو لوگوں میں ہوتا ہی ہے، کہ جب کوئی بھی چیز ہے، جب کہیں بھی زیادتی آپ سمجھیں گے کہ زیادتی ہوئی ہے، تو میرا خیال ہے جو کراچی میں مجھے بتائیں کہ کراچی میں کتنی ٹارگٹ کلنگ ہوتی رہی ہے ایم کیو ایم کا، وہی الطاف حسین جو باہر بیٹھا ہوا ہے، ایک اشارے کے اوپر پورا کراچی بند ہوتا تھا، روزانہ کی بنیاد کے اوپر 10, 15, 20، اور حکومت کس پارٹی کی تھی؟ حکومت تو وہاں پیپل پارٹی کی ہوتی تھی۔ تو مجھے بتائیں کہ یہ حالات، یہ ہر پارٹی کے ساتھ ہی ایسے ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی سمجھتا ہے کہ بھئی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو زیادتی کے اوپر احتجاج ہی کرنا ہے انہوں نے۔
وہ بار سڑکوں پہ بھی نکلیں گے، نہیں احتجاج بھی پرامن کریں گے، احتجاج ریلیاں کرے بھی وہ کریں، رائٹ وہ بالکل، کر دے، پرامن کوئی کرنے ہی نہ دے تو پرامن، اور دوسرا تو بعد کی بات ہے، وہاں نے تو یہاں پہ مولانا نکلنے صاحب کو نہیں دیتا، میں آپ مسئلہ کی تو طرف سر آتا ہوں. دے آر ٹیسٹڈ. یہ پرامن احتجاج نہیں کرتے، یہ ٹیسٹڈ لوگ ہیں، یہ پرامن احتجاج نہیں کرتے. 9 مئی کو انہوں نے کوئی پرامن احتجاج کیا تھا، پھر جو کچھ یہ ماضی میں کرتے رہے، دھرنا دیتے رہے، ڈی چوک دس اینڈ دیٹ، تو یہ پرامن نہیں ہے سر. دیکھیں جو سب دے آر بات یہ ناٹ ہے کہ پرامن. ہماری عوام کی کیا آج بھی جو ہے نا یہی ہے کہ بھائی جو بھی ہے نا آپ کا انصاف کا سسٹم ہے کہ آپ ہائی پاور ایک جوڈیشل کمیشن اس وقت سے میرا پی ٹی اے بھی ڈیمانڈ کر رہی ہے نا کہ وہ لے آئیں، سی سی ٹی وی کیمرے لے آئیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں. پھر یہ جو الیکشن ہے 8 فروری کا، پوری دنیا اس کے اوپر چیخ و پکار کر رہی ہے، انٹرنیشنل ادارے کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے اس کے اوپر بھی ایک آڈٹ اور فرانک ہو جانا یہ چاہیے تاکہ جو عوام بالکل ہے نا، جی. عوام کو سچائی جو ہے نا وہ اس میں فیصلہ کرنے کی تو جو ہے نا وہ کسی طے تک وہ پہنچے نا کہ واقعی بھائی یہ بندہ غلط کہہ رہا ہے، یہ پارٹی کا موقف غلط ہے، سامنے جو ہے نا فرازم کو یہ چیزیں آڈٹ ہوئی ہیں سر چیزیں. فرانزک اگر فرانزک پہ جائیں تو 2018 کا بھی فرانزک ہونا 18 کا چاہیے، بھی ہونا وہ چاہیے آتی نا، ہے میں سسٹم سے، کہتا ہوں 18 کا بھی کر وہ رہے بھی ہیں. ہونا چاہیے 17 میں. میں تو کہتا جہاں ہوں تک وہ کہتے ہیں کہ سی سی ٹی وی تو ہر چیز کیمرے کے اندر آئی ہے، تو اس وجہ سے 9 مئی میں ہر چیز کرسٹل کلیئر پالیسی ہے، وہ خود نہیں ایکسیپٹ وہ بھی کر ڈیمانڈ لیں. کرتے ہیں نا، پی ٹی ہاں. ڈیمانڈ کرتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ کہیں بھی غلطی ہوئی ہے نا، اس سے پہلے 18 والے الیکشن میں اگر سمجھتے ہیں تو 18 والے کو بھی آڈٹ کرائیں، کیوں نہیں کرانا؟ کیونکہ یہ تو اداروں کی ٹھیک ہے. ذمہ داری ہے، الیکشن اب کمیشن کی ذمہ اب داری جو ہے. اپنے ہاں قومی اسلامی اداروں پہ جو حملہ کرے، جو جو آپ کی ڈیفenس لائن ہے اس پر حملہ کرے، اس کے لیے سی سی ٹی وی نہیں دیکھا جاتا، اس میں پہ پھر کہتا ہوں اسٹیٹ کو نہیں دیکھنا ریٹیلیٹ نا، کرنا نہیں چاہیے. دیکھنا، وہ بھی تو ایک طریقہ کار ہے نا اس کا. مولانا صاحب میں چو صاحب سے نا تو ذرا، وہ تو پراپر انہوں نے اڈاپٹ کیے. چو صاحب گلگت میں عبوری حکومت قائم ہو چکی ہے، وہاں الیکشن ہونے جا رہے، کیا پاکستان پیپلز پارٹی وہاں پہ گورنمنٹ بنائے گی؟ سر انشاءاللہ تعالیٰ جی بی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن میں جیتے گی اور ایک عوامی حکومت بنائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. چو صاحب آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نہیں دیکھو میں نے تو کہا نا کبھی اس الیکشن کے بعد کہ جو ہے نا ابھی الیکشن ہوگا، کیونکہ وہ پہلا جی بی اور کشمیر میں جو پہلے الیکشن ہوئے تھے اس وقت پی ٹی اے کی حکومت تھی دونوں جگہ کے اوپر، جی بی میں بھی اور یہاں بھی کشمیر میں بھی. اس الیکشن کے بعد ابھی 9 ماہ بعد ان کی حکومت ختم ہوگی اور جی بی میں میرا کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے نا وہ آ گیا اور ابھی وہ الیکشن ہوگا. الیکشن میں اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتا ہے تو پھر عوام اپنے جو ہے نا وہ تاثر دے گی. اگر کسی پارٹی کے اوپر اسی طریقے سے بندے لگانا یا کسی کو جو ہے نا وہ پریس کانفرنس اور دوسرا تیسرا جو کھاتا کرنا ہے تو وہ بھی ساری دنیا کے سامنے آ جائے گا. کوئی ڈکی چھپی تو بات ہی نہیں، کوئی پیچھے تو مسئلہ نہیں رہنا کہ چھپ چھپا کے بات ہو جائے گی، جب پتہ چل جائے گا. تو میرا ہے کہ عوام جب نکلے گی، ابھی یہ جو الیکشن پچھلا ہوا ہے تو اس میں میرا خیال ہے کہ جو پی ٹی آئی تھے تو پی ٹی آئی کے تو اپنے نشان بھی نہیں تھے، سمپل ان کا چھینا گیا، ان کو کوئی جو ہے نا جلسہ ریلی کوئی کرنے کی طریق جو ہے نا وہ اجازت بھی میرا یہاں تک نہیں تھی. پھر ان کے جو تصدیق کنندہ ہیں جو کاغذ کس طرح جمع کرائے، لیکن عوام نے جو اس کا رسپانس کیا کس طریقے سے، مطلب نشان تلاش کر کر کے ووٹ دیا. میرا ہے کہ عوام بھی ابھی سمجھدار ہو چکی ہے. وہ ظاہری طور پہ تو ہو سکتا ہے وقتی طور پہ کسی اور کے ساتھ نعرے لگائے، لیکن ووٹ جو ہے نا وہ ظاہر ہر بندے کی اپنی ضمیر کی بات ہے اور اس کے پاس ایک قومی امانت ہوتی ہے، وہ اس نے فیصلہ کرنا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے. ان اللہ یامر، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ آپ امانتیں جو ہے نا وہ اپنے اہل لوگوں کے سپرد کریں. یہ عوام کے اوپر بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ سوچے سمجھے کہ اس کے حلقے کے لیے کون سا لیڈر اچھا ہے، اس کا کون سا جو ہے نا وہ ویلفیئر کے کام اچھے کرتا ہے، ملک کے لیے کون اچھے کرتا ہے، دین اسلام کے لیے کون کام جو ہے نا وہ اچھے کرتا ہے. تو میرا ہے کہ عوام کے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ جب بھی الیکشن آئے تو وہ قطع نظر اس چیز کو اپنی جو ہے نا وہ رشتہ داریاں دوسری چیزوں کو چھوڑ کر اپنا جو وسیع تر مفاد ہے اپنے ملک کو سامنے رکھے. اپنے اور مسائل ہیں، دینی مذہبی مسائل ہیں کہ جو لوگ ان کو اچھے لگتے ہیں، کس کا میں نے منشور چو صاحب پارٹی سے کا نا اچھا ذرا، بنا. چو صاحب آپ کی وزارتوں کے حوالے سے بات کروں گا، آپ کو کن کن چیلنجز کا سامنا ہے؟ سر میں نے آگے بھی آپ کو ذکر کیا تھا، جو سب سے بڑا چیلنج وہی ہے جو ایگریمنٹ ہے، اور اس سے بڑا چیلنج جو ہے کہ ایکشن عوام کا کمیٹی والا. اعتماد بحال کرنا اپنے اداروں کے اوپر، اپنی ریاست کے اوپر. چیلنجز تو ہیں کیونکہ ایک شارٹ ٹائم ہے اور جس ٹرمائل پوزیشن میں اسٹیٹ تھی اس سے نکال کے ملانا ہے اس کو. تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی چیلنجز سے ہم نپٹیں گے اور عوام کی دعا بھی ہمارے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہونا چاہیے. آپ کو اور
20-25 دن بعد مزید تبدیلی نظر آئے گی آزاد کشمیر کے اندر کہ ایک گورنمنٹ اچھے ٹریک پر جا رہی ہے اور عوام کو اعتماد بھی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، کیونکہ ماضی کے اندر بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈیلیور کیا ہے۔ تو کوئی نئے ہاسپٹل بھی بنا رہے ہیں چو صاحب؟ سر ہاسپٹلز جہاں پہ نیڈ ہوگی، کیونکہ لاسٹ ٹائم ہم نے دیا تھا ہیلتھ پیکج، تو جہاں پہ نیڈ بیسس پہ دیں گے، سیاسی پوائنٹ سکورنگ پہ نہیں کریں گے۔ جو آلریڈی ہاسپٹلز ہیں اس کے اندر جو ہیلتھ فیسلٹی اگر مسنگ ہے، کوئی اس اکوپمنٹ چاہیے، جو دیگر فیسلٹیز ہیں فیکلٹی کے علاوہ بھی، تو اس کو انشاءاللہ اس نیڈ کو پورا کریں گے۔ فار ایگزامپل آپ کی جو ایف اے پیز ہیں، بی ایچ یوز ہیں، آر ایچ سی کی بلڈنگز جہاں پر نیڈ ہیں، تو اس کے پہ بھی ہم ورکنگ کر رہے ہیں اور نیکسٹ کیبنٹ میں اس کو لے کر آ رہے ہیں ہم لوگ، ماننا صاحب اپنے وسائل کے اندر دیکھیں جی انشاءاللہ جی تعالیٰ جی کریں جی گے۔ چو صاحب جی 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 بتائیں۔ میں کہا مسائل بہت زیادہ ہیں، ہم نے اپنے وسائل بھی دیکھنے ہیں اور وسائل کے اندر رہ کر ہم کوشش کریں گے جس حد تک ممکن ہو سکے ہم لوگ ڈیلیور کریں۔ وفاق نے آپ کو یقین دہانی کرائی ہے تعاون کی؟ جی بالکل، پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف صاحب جو باغ آئے تھے، ادھر بھی ان کی آپ سپیچ سن لیں، انہوں نے بہت سچی بات ہے بڑا دل سے بات کی ہے کہ وفاقی حکومت آزاد کشمیر حکومت کے ساتھ قدم ملا کے چلے گی، تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ وفاق بڑے بھائی کا کردار ادا کرے گا۔ ماننا صاحب تھوڑا ٹائم رہتا ہے، آپ سے دہشت گردی کے حوالے سے بات کروں گا۔ پاکستان میں بڑھتے ہوئے واقعات کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں دہشت گردی کی بہت ساری وجوہات ہیں، اور سب سے بڑی وجوہات تو ہمارا جو مکار دشمن ہے وہ ہے، لیکن عوام کا جو سوال نہیں۔ افغانستان کے حوالے ہم سے تو بھی یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے پڑوس میں پورے آپ دیکھ لیں، ہندوستان ہے، بنگلہ دیش ہے، چائنا ہے، افغانستان ہے اور ایران ہے، یہاں اتنی دہشت گردی کیوں ہے؟ پھر انٹرنیشنلی ہمارا لیول کہاں ہے کہ پوری دنیا میں جو متاثرہ ممالک ہے ہمارا دوسرا نمبر ہے، پہلا نمبر وہ بارکینا فاسو پتہ نہیں وہ ملک ہے جس کا نام بھی کسی کو نہیں پتا، ہم دوسرا ملک ہیں، اور اس کے اوپر میرا خیال ہے زیرو ٹالرنس کر کے تمام اداروں، عوام بیچاری تو دیکھو نا بے بس ہوتی ہے، یہ تو ذمہ داری ہوتی ہے ان اداروں کی جن کو تمام دیکھو نا عوام، غریب عوام اپنے ٹیکس کے پیسوں سے اتنی شاہانہ مرات جو ہے نا اپنے تمام اداروں کو دیتے ہیں، تو یہ تو بدلہ کر اداروں کی ذمہ داری ہے کہ زیرو ٹالرنس رکھیں، عدلیہ جو ہے نا وہ سپیر نہ کرے، ادارے ہیں جس چیز کی جہاں جہاں ڈیوٹی ہے تو میرا خیال وہ جواب دہ ہونے چاہیے، کہ اگر کسی علاقے میں ایس ایچ او ہے تو وہاں جرائم ہوتا ہے تو ایس ایچ او کو پوچھنا چاہیے، ڈی ایس پی کی اپنی جورسڈکشن ہے، ڈی پی او کی اپنی ہے، آر پی او کی اپنی ہے، آئی جی کی اپنی ہے، تو میرا خیال اگر وہ جرائم ختم نہیں کر سکتے تو وہ جواب دہی یہاں نہیں ہے۔ جب جواب دہی کا سسٹم آپ نے ختم کر دیا تو پھر جا کر یہ دہشت گردی پروموٹ ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ پروموٹ ہوتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ کسی بھی نئی تعیناتی کو کرنے سے پہلے ان کو ٹارگٹ دیں کہ جناب اگر کوئی ایسا جو بھی لگانا ہے نا تو اس کو کہیں بھائی پہلے جرائم کی ریشو یہ تھی، ابھی آپ کو لگا رہے ہیں تو یہ کام ہونی چاہیے، ولا کہ مہینے دو کے بعد اس کو ری وزٹ کرنا چاہیے۔ جتنے بھی حکمران ہیں، جیسے جو لیڈران آتے ہیں، منسٹر آتے ہیں، سی ایم ہے، پی ایم ہے، یا اور جتنے بھی ہیں، لیکن یہاں تو وہ نظام نہیں ہے، یہاں تو لاتے کسی اور مقصد کے لیے ہیں کہ جناب علی آپ کو ہم پوسٹر کرواتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ سارا نظام پاکستان کا جو ہے نا وہ کھلا ہوا پڑا ہے، کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ وہ میرا خیال ہے کہ جب تک آپ جواب طلبی نہیں کریں گے ذمہ داران سے تو یہ نظام بڑھتا چلے جائے گا۔ پھر ہوتا کیا ہے، پھر بعد میں پتہ چلتا کہ یہ لوگ تو آئے تھے، حکمرانی کی، انہوں نے اپنی پوسٹنگ لی، یہ کیا وہ کیا، اور بعد میں پھر خود ہی منسٹر بھی کہتے جاتے ہیں، جیسے ابھی چند دن پہلے خواجہ آصف بھی کہہ رہا تھا پتہ نہیں باہر جو ہے نا وہ سرمایہ کاری کرتے ہیں بیروکریٹ، پھر کو دیکھو کو بلجیم بن جاتا ہے، کو آسٹریلیا بنتا ہے، کو پناما بنتا ہے، کو پنورا پیپر بنتا ہے، کو دبئی لیک بنتا ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ جب آپ پوچھیں گے تو پھر میرا خیال ہے کہ ہر چیز کنٹرول ہو جاتی ہے، ہر چیز کنٹرول ہوتی ہے۔ وہی کراچی ہے نا کہ جہاں روزانہ ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی، آج نہیں ہوتی ہے، یعنی کہ جب توجہ دیتی ہے گورنمنٹ، وہ پرانے بزرگ کہتے تھے گورنمنٹ غور کرے تو 1 منٹ لگتا ہے، اگر نہ کرے تو میرا خیال ہے وہ نظام ایسا ہی ہے۔ تو میرا ہے یہ ذمہ داری سب کے کندھوں پہ ہے، اور جیسے معاشی صورتحال ہے آپ نے زیرو ٹالرنس رکھنا ہے، کرپشن کے اوپر رکھنا ہے، منی لانڈرنگ پہ رکھنا ہے، دوسروں کے اوپر رکھنا ہے۔ آپ ترقی یافتہ جتنے ممالک دیکھتے ہیں تو میرا خیال ہے ابھی چائنا کو دیکھ لو تو چائنا میں کیا، وہاں کرپشن کے اوپر کیا ہے، سزائے موت دیتے ہیں ہم، اور سنا کہ جیسے گولی سے وہ بندہ مارتے ہیں وہ گولی کی پیمنٹ بھی جو ہے نا ان کے گھر والوں سے لیتے ہیں۔ کہ باقی اس طریقے کے جب قانون بنائیں گے تو میرا خیال ہے کوئی دوسرا باہر سے بھی اندر جو ہے نہیں آ سکتا۔ اب آپ کے دارے مفلوج ہی سمجھ لیں
मफलूज हाल है कि भाई शनाख्ती कार्ड भी किसी का बन जाता है, पासपोर्ट भी बन जाता है, वो फिर वहाँ कहाँ से गाड़ियाँ निकलती हैं, वो असला लेती हैं, बारूद लेती हैं और बड़े बड़े शहरों तक पहुँच जाती हैं। तो मेरा ख्याल जो रास्ते में खड़े लोग हैं, ये जिम्मेदारी तो उन लोगों की थी, उनका काम था कि रोकना। तो मेरा ख्याल ये जवाब तलबी का एक सिस्टम जो है ना, इंसाफ का सिस्टम, अदल का सिस्टम। मैंने पोस्टिंग के हवाले से ना चौधरी साहब से ज़रा, चौधरी साहब मैं ये जानना चाहूँगा कि जो पोस्टिंग ट्रांसफ़र होती है इसमें आज़ाद कश्मीर में कोई सियासी मुदाखलत तो नहीं हो रही? सर मैं कहूँ कि 100% मुदाखलत नहीं है तो ये भी गलत बात है। नो डाउट के पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हर जगह होती है, जो मर्जी पार्टी हो, पर हमारी कोशिश है कि जो भी हम ट्रांसफर पोस्टिंग करें, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, मेरिट पे जो करें। जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर करेंगे मेरिट पे करेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट की रिक्वायरमेंट है, उस पे जो एटमॉस्फेयर है उसके मुताबिक वहाँ पर ट्रांसफर पोस्टिंग की जाए। जी जी चौधरी साहब लास्ट मिनट है, तो जाते जाते हम आज़ाद कश्मीर हुकूमत की तरफ से इंडिया को मैसेज देना चाह रहे हैं, जो हमारे भाई मकबूजा कश्मीर में आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? सर इंडिया के लिए यही मैसेज है कि तुम जितना मर्जी जोर लगा लो मोदी, तुम कश्मीर को नहीं ले सकते। नहीं ले कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और कश्मीर और पाकिस्तान का रिश्ता कलमे की बुनियाद पर है और हमारी मंजिल पाकिस्तान है और हमें अपनी बहादुर अफवाज पर पूरा यकीन है, हमें मुल्क के पाकिस्तान की अवाम पर यकीन है, वफाकी हुकूमत पर हमें यकीन है और इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर आज़ाद होकर पाकिस्तान के साथ इंशाल्लाह। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, आपने मसरूफ तरीन दिन में हमें बहुत शुक्रिया, टाइम दिया। थैंक यू सर। माला साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन ये था आज का इख्तलाफ, इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।